نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج ہمارے سلسلے کا 46واں درس ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50. بنی اسرائیل کو جو ان پر احسانات ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ان کو یاد دلائے جا رہے ہیں. تو فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو سخت ترین تکلیفیں پہنچاتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بڑی آزمائش میں تھے اور فرعون اور اس کے حواریوں کی طرف سے تمہیں بڑی تکلیفیں دی جا رہی تھی. یہ مردوں کے قتل اور عورتوں کے زندہ رکھنے کا عمل بنی اسرائیل کے ساتھ 2 دفعہ پیش آیا. پہلی دفعہ یہ ظلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ڈھایا گیا، جبکہ فرعون نے خواب دیکھا اور اس کے خواب کی تعبیر میں نجومیوں نے یہ پیش گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا. اس وقت فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے اور اسے زندہ نہ چھوڑا جائے. مگر جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ہی ان کی پرورش کی اور سارے واقعات پیش آئے جو سورۃ قصص میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں. اپنے وقت پر ان کا بیان ہوگا. ظلم کی چکی میں کتنے بچے پیسے، اس کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں. تفسیر ابو سعود اور تفسیر معالم التنزیل دونوں کی جلد نمبر 1 میں وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت 90,000 بچے ذبح کیے گئے. ظلم و جور کی یہ انتہا تھی. ان والدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جن کے سامنے ان کے نومولود بچوں کو قتل کر دیا جائے. ایسے والدین کی پریشانی کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اس احسان کو یاد کرو جب میں نے تمہیں اس ظلم سے نجات دی. اور بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا دوسری دفعہ حکم فرعون نے اس زمانے میں دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے، تبلیغ کا کام شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام محققین کے شمار کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 136 مرتبہ آیا ہے، اور اتنی کثرت سے قرآن مجید میں کسی دوسرے نبی کا ذکر نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر ہیں. آپ مصر میں پیدا ہوئے اور صحرائے سینا کے علاقے ایک پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. تفسیر ماجدی جلد اول.
آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے جو آپ سے 1 سال بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جن دنوں میں ہوئی ان دنوں میں فرعون کی طرف سے حکم تھا کہ بنی اسرائیل کے کسی بچے کو زندہ نہ چھوڑا جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بچ گئے، اور جس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے غیبی اشارہ پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ دریا بادشاہ وقت فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتا تھا۔ جس وقت صندوق بہتا ہوا یہاں پہنچا تو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دریا کی سیر کر رہے تھے۔ جب صندوق کو نکال کر دیکھا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ تھا جو فرعون کی بیوی کو بہت پیارا لگا۔ فرعون کی اجازت سے اس بچے کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ جوان ہونے کے بعد ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری آپ کے خاندان کے ایک شخص کو مار رہا ہے، تو آپ نے اس کو ایک مکہ مارا جس سے وہ وہیں مر گیا۔ جب بات مشہور ہونے لگی تو آپ نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ کئی سال بعد جب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تو کوہ طور پر روشنی دیکھی اور آگ لینے کے لیے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے، اور وہیں پر وحی اور نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ ساتھ ہی حکم ملا کہ مصر جا کر فرعون کو توحید اور ایمان کی دعوت دیں۔ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی آپ کے شریک اور معاون بنے۔ مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور عیسائی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے اکثر واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرعون، یہ جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا، اور ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، لیکن یہ اس کا نام نہیں تھا بلکہ ہر فرعون کا اپنا نام تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے اس کا نام تاریخی روایات میں ریان بن ولید آتا ہے، اور جو مصر کا وزیر ہوتا تھا اس کو عزیز مصر کہتے تھے، یعنی عزیز اسے کہا جاتا تھا۔ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اس نے 400 سال کی عمر پائی، 400 سال تک زندہ رہا، اور ان 400 سال کے عرصہ میں بیمار کبھی نہیں ہوا، بلکہ فرماتے ہیں کہ کبھی اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ بیمار ہونا بھی نعمت ہے کہ بیماری سے خدا یاد آتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ اس لیے ترک فرما دیا کہ جب پتہ چلا کہ وہ بیمار کبھی نہیں ہوئی۔ تو بہر طور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے واقعی یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے سامنے بچوں کو ذبح کرا کر وہ کس طرح اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل اس امتحان میں کامیاب ہوئے، ہمت اور حوصلہ نہ چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس ظلم سے نجات دے دی۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دوسرا بڑا احسان جتلایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تم کو نجات دی۔ بنی اسرائیل جب ہجرت کر کے مصر آئے تھے تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 72 آدمی تھے۔ 4-5 صدیوں کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6,70,000 ہو چکی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو 4-4.5 صدیوں کے بعد ان کی تعداد 72 سے 6,70,000 ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے ان بندوں کو لے کر یہاں سے نکل چلیں۔ آپ نے اپنی قوم سے مشورہ کیا اور طے پایا کہ بغیر اطلاع یہاں سے نکلنا درست نہیں، بلکہ فرعون سے اجازت حاصل کر لینی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فرعون سے اجازت طلب کی کہ ہم باہر کسی تقریب میں جانا چاہتے ہیں۔ اجازت مل گئی۔ انہوں نے فرعونیوں سے زیورات وغیرہ بھی
حاصل کر لیے کہ ایک خاص تقریب میں شامل ہونا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل سفر پر روانہ ہو گئے۔ سارا دن گزر گیا۔ اگلی رات فرعونیوں کو احساس ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل بالکل ہی نہ چلے جائیں، ان کا پتہ کرنا چاہیے۔ فرعون نے تعاقب کا حکم دے دیا۔ ایک دن لشکر کی تیاری میں گزر گیا اور دوسری رات بھی گزر گئی۔ بنی اسرائیل مسلسل چلتے رہے۔ مصر سے مشرق کی جانب بحیرہ کلزم آتا ہے جس کی کنیت ابو خالد ہے۔ اس کو عبور کرنے کے بعد صحرائے سینا آتا ہے۔ یہ 12 کوس کی مسافت ہے۔ تفسیری روایتوں میں آتا ہے، تفسیر شاہ رفیع الدین میں ہے کہ فرعون کا لشکر 12 لاکھ افراد پر مشتمل تھا۔ شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لشکری اور بازاری لوگ ملا کر کل نفری 60 لاکھ کے قریب تھی۔ ادھر جب بنی اسرائیل بحیرہ کلزم کے کنارے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ پیچھے سے فرعون لشکر لے کر آ رہا ہے۔ بڑے گھبرائے کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دی کہ گھبراؤ مت، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور رہنمائی کرے گا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا، ان اضرب بعصاک البحر، یعنی اے موسیٰ اپنی لاٹھی سے سمندر میں 12 جگہ ضرب لگاؤ۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 12 مقامات پر ضرب لگائی اور 12 راستے سمندر میں بن گئے۔ 12 کوس کے لمبے راستے میں پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں، گویا پانی منجمد ہو گیا، اور ان 12 راستوں کی درمیانی دیواروں میں کھڑکیاں بھی بن گئیں تاکہ دوران سفر ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے والوں کو دیکھ بھی سکیں۔ یہ سب کچھ معجزانہ طور پر ہوا جس کی تصریح قرآن پاک اور تفاسیر میں موجود ہے۔ بہرحال تمام قبیلے اپنے اپنے راستوں پر روانہ ہو گئے۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ پہنچا۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی میں راستے بنے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل ان راستوں پر رواں دواں ہیں۔ فرعونی گھوڑوں پر سوار تھے مگر ان کے گھوڑے پانی میں اترنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑی پر سوار کر کے بھیجا۔ آپ آگے چلے۔ گھوڑی کی بو سونگ کر فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تفسیر خازن جلد 1، تفسیر مظہری جلد 1 اور معالم التنزیل جلد نمبر 1۔ میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کے سارے لشکر کو پیچھے لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل تمہارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، تعاقب کر کے ان کو پکڑ لو۔ چنانچہ سارا لشکر پانی میں بنے ہوئے راستوں پر چل نکلا۔ بنی اسرائیل 12 کوس مسافت طے کر کے سمندر سے پار ہو گئے اور فرعون کا سارا لشکر پانی میں بنے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فغشیہم من الیم ما غشیہم، پھر پانی کی موجوں نے انہیں اس طرح گھیرا کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا، صرف فرعون کی لاش کو پانی نے عبرت کے لیے باہر پھینک دیا۔ اسی واقعہ کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمام فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ آل 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اہل اور آل۔ اہل گھر والوں کو کہتے ہیں، اہل بیت گھر کے افراد، اور آل جو ہے اس میں گھر والوں کے ساتھ پیروکار بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو فرعون کے جتنے پیروکار تھے وہ سارے آل کہلاتے ہیں۔ اور اس طرح کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی آ جاتا ہے، اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، آپ کے پیروکار بھی سارے آ جاتے ہیں اس میں۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمام فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ میرے اس احسان کو یاد کرو جب تمہارے لیے سمندر میں راستے بنا دیے جن کے ذریعے تم نے سمندر کو عبور کر لیا اور فرعونیوں سے نجات پا لی، مگر اس پانی میں فرعون کے سارے لشکر کو تمہارے سامنے غرق کر دیا اور فرعون کو بتا دیا کہ تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے۔ ان احسانات کو یاد دلانے کا مقصد یہ تھا کہ اب بھی اپنی برائیوں سے باز آ جاؤ اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور جو کچھ میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔